بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے والی پر اللہ کا عذاب۔ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اپنا انجام لکھ رہا ہے۔ کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو کوئی صرف دکھاوا کرنے میں مشہور ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے اللہ صرف ظاہر نہیں دلوں کے حال بھی دیکھ رہا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عبرتناک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک عورت کی ہے جو روزہ رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسی غلطی کرتی تھی جو اس کی تباہی کا سبب بنی۔ ایک روزہ رکھنے والی عورت۔ ایک شہر میں ایک سمیہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا خاندان اسے بہت نیک سمجھتا تھا کیونکہ وہ ہر رمضان کے مہینے میں روزے رکھتی تھی، لمبی لمبی عبادت کرتی تھی اور دکھانے کے لیے صدقہ بھی دیتی تھی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے، ماشاء اللہ کتنی پرہیزگار عورت ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ریاکاری تھی۔ اس کے عمل صرف دکھاوے کے لیے تھے۔ اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام تھا، مگر اس کی زبان زہر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دوسروں کی برائی کرتی، الزام لگاتی، جھوٹی باتیں پھیلاتی اور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کوئی غریب اس کے دروازے پر آتا تو وہ ہاتھ جھٹک دیتی، لیکن اگر کوئی دیکھتا تو پیسے دے دیتی اور تصویر کھینچ لیتی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایک بار اس کی ایک پڑوسن عائشہ بیمار ہو گئی۔ اس کے گھر روٹی تک نہیں تھی۔ جب عائشہ نے سمیہ سے مدد مانگی تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، اللہ کی رضا میں صبر کرو، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے مانگو نہ کہ انسانوں سے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر اگلے دن مسجد میں جا کر سب کو بتانے لگی، بیچاری عائشہ کتنی تنگی میں ہے، اللہ سب کو صبر دینے والا ہے۔ اس کے الفاظوں میں ہمدردی تھی مگر دل میں ریاکاری۔ اس کا روزہ صرف دنیا کو دکھانے کا تھا، اس کا اصلی مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی۔ ایک رات کا خوفناک منظر۔ ایک رات سمیہ ایک عجیب اور خوفناک منظر دیکھتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں ہے، اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا گلا سوکھ رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے لیکن پانی نہیں ملتا۔ وہ زور زور سے چیختی ہے، مجھے پانی دے دو، میں روزہ رکھتی تھی، مجھے پانی دے دو۔ مگر ایک آواز آتی ہے، تیرا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا تھا، تیرا روزہ صرف دکھاوا تھا، اللہ نے تیری عبادت قبول نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس آگ کا دریا ہے جس میں لوگ گر رہے ہیں۔ ایک عورت چلاتی ہے، میں بھی روزہ رکھتی تھی لیکن دوسروں کی برائی کرتی تھی۔ ایک اور آواز آئی، میں نماز پڑھتی تھی مگر اپنی بے ذات ماں باپ کو تکلیف دیتی تھی۔ سمیہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر سیاہ نشان ہیں جس میں جلن کی صورت میں داغ بن گئے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک کالا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہے مگر پھر زنجیر سے جکڑ جاتا ہے۔ ایک بھاری آواز آتی ہے، تجھے دنیا میں موقع دیا گیا تھا مگر تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتی تھی۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، اپنی نیت اور اپنے دل کو بھی صاف رکھنا پڑتا ہے۔ سمیہ زور زور سے چیخنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن اس وقت معافی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، سمیہ ہوش میں آئی، اس کا سارا بدن پسینے پسینے تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا گلا اب بھی سوکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر پانی پیا مگر اس کی روح اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے فوراً توبہ کی، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب صرف تیرے لیے روزہ رکھوں گی، صرف تیری رضا چاہوں گی۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔
روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ دل کو صاف کرنے، نیت کو خالص کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے مگر غیبت کرے، جھوٹی باتیں پھیلائے، لوگوں کا مذاق اڑائے، روزہ رکھے مگر غریبوں کی مدد نہ کرے، صرف دکھاوا کرے، روزہ رکھے مگر اس کا دل اللہ سے دور ہو، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس ہی سہ کر جاتے ہیں، ان کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں صرف اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔